الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اس فریضے کا حق اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالی نے ادا کیا، اور انہوں نے مخلوق کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دیں۔ اللہ عز و جل کے یہ برگزیدہ بندے ظاہر اور باطن میں ایک ہوتے ہیں، اور ان کا ظاہر ان کے باطن کا عکاس ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل کے جن بندوں نے مخلوق خدا کی رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دیا اور اپنی زندگیاں تبلیغ دین کے لیے وقف کیں، ان میں ایک نام شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ آئیے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں پیارے پیارے واقعات سنتے ہیں۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابھی کم سن تھے کہ والد بزرگوار مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی کے مکتب میں داخل کرایا، جہاں سے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک 7 قرأت کے ساتھ حفظ کر لیا۔ یہ انسانی حافظے اور ذہنی رسائی کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ حفظ کلام خداوندی کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ درسی کتابوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر مبارک 7 سال ہی تھی کہ مولانا وجیہ الدین محمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ والد بزرگوار کے وصال کے بعد آپ کی تربیت کی تمام تر ذمہ داری آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے چچا جان حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھوں پر آن پڑی، جنہوں نے اس ذمہ داری کو نہایت احسن طریقے سے انجام دیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تربیت میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سر پر دستار فضیلت جانشینی باندھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آباء و اجداد کی مسند پر بٹھا دیا، اور اس زمانے کے علماء اور مشائخ نے حاضر خدمت ہو کر رسم تعزیت ادا کی۔ خدام حاضر خدمت ہوئے، اور جس کے سپرد تمام املاک اور رقوم کا حساب کتاب تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ آج کے دن تک کی جس خدمت گزار کے سپرد تمام املاک اور رقوم کا حساب کتاب تھا، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درخواست کی کہ آج کے دن تک کی تمام رقوم اور دیگر حسابات کی جانچ پڑتال کی جائے، تاکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے والد کے مال اور دولت کا اندازہ ہو سکے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے فرمایا، چچا جان، والد بزرگوار کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرے بزرگ ہیں، از راہ کرم جائیداد کے سارے انتظامات آپ خود سنبھالیں، بس میری یہ درخواست ہے کہ مجھے حصول علم کے مواقع فراہم کیے جائیں، اور میں اس کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات سنی تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گلے سے لگا لیا اور فرمایا، تمہارے باپ کی بھی یہی خواہش تھی اور میری بھی یہی خواہش تھی کہ تم علم کی دولت سے سرفراز ہو، اور یہ مال و دولت تمہاری پہچان نہیں ہو سکتے، بلکہ تم مسند علم پر فائز ہوئے اور تمہارا علم ہی تمہاری پہچان ہو۔ حضرت شیخ احمد غوث رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شوق کو دیکھتے ہوئے کوٹ کہروڑ کے تمام جید علماء، جن میں مولانا عبدالرشید کریمانی بھی شامل تھے،
اور ان کا مزار کوٹ کہروڑ میں محلہ کہروڑ کی ایک مسجد کے جنوبی حجرہ میں مرجع گاہ خلائق ہے۔ ان کے زیر سایہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پروان چڑھایا اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سے بھرپور علمی استفادہ بھی حاصل کیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل فرمائی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوٹ کہروڑ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے حصول کے لیے خراسان کا سفر کیا، اور اس زمانے میں خراسان علم کا بہت بڑا مرکز تھا اور لاکھوں تشنگان علم یہاں کا رخ کرتے اور تعلیمی دولت سے مالا مال ہوتے تھے۔ حضرت شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خراسان میں 7 سال قیام کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ چند یوم تک ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس کے سینے میں جس قدر علم ہوتا اس سے فیض یاب ہوتے، اور پھر وہاں سے دوسرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ اس طریقے سے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قریباً 444 اساتذہ کے آگے زبان تلمذ کیا اور سند فضیلت حاصل کی۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ذہین انسان تھے۔ اللہ عز و جل نے آپ کی طبیعت اور ذہن میں ایسی مقناطیسی صلاحیت رکھی تھی کہ اگر ایک بار کوئی نکتہ سن لیتے تو اس کے سارے معانی اور مفاہیم آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شعور میں جذب ہو کر رہ جاتے، اور اسی بنا پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے ہفتہ 10 دن میں کسی اہل کمال کا علم حاصل کر لینا ممکن ہوتا۔ خراسان میں حصول علم کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا تشریف لے گئے، اور بخارا میں آپ کے پاس 2000 سے زائد علمی کتب کا ذخیرہ موجود تھا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخارا میں موجود صاحب علم حضرات سے بھرپور استفادہ حاصل کیا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قریباً 8 سال تک بخارا میں مقیم رہے۔ تذکرہ اولیاء کرام میں سید صباح الدین عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اوصاف حمیدہ اور نیک عادات کی وجہ سے اہل بخارا نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہاؤالدین فرشتہ لقب سے پکارنا شروع کر دیا۔ یہ لقب کسی بھی ایسے طالب علم کے لیے عمدہ سند تھا جو خراسان اور بخارا میں موجود علم اور ادب کے چشموں سے اپنی پیاس بجھانے آیا ہو، جبکہ وہاں ایک سے ایک بڑھ کر عالم دین موجود ہو اور ان کو عربی اور فارسی پر کامل عبور بھی حاصل ہو، اور یہ ایک غیر عربی ایسے لقب سے ملقب ہو۔ خراسان اور بخارا کی درسگاہوں سے فیض یاب ہونے کے بعد شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تزکیہ نفس اور باطن کی اصلاح کی جانب توجہ دی، اور مسلسل 20 سال تک انتہائی سخت ترین مجاہدات کیے۔ خلاصۃ العارفین میں منقول ہے کہ ایک بار کسی مرید نے شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، حضور اپنے مجاہدے کا کوئی واقعہ بیان کیجئے۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گریز کیا، مگر جب اس کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا، فقیر کے لیے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں، اس سے غرور کا اظہار ہوتا ہے، اور دوسری جانب طالب کو خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اس کی محنت برباد نہ ہو جائے، مگر سن لو کہ یہ فقیر 20 سال تک ایک پیالہ پانی اور ایک چھٹانگ غذا پر روزہ افطار کرتا رہا، اور یہ ایک ادنا مجاہدہ ہے جسے ہر مبتدی اپنی طبیعت اور نفس پر غلبہ پانے کے لیے آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے۔ اس کے بعد حج کی نیت سے ارض پاک کی طرف روانہ ہوا۔ یہ مجاہدہ تو محض ایک ابتدائی مجاہدہ ہے، حالانکہ مردان خدا تو 70 سال تک اپنے نفوس کو آب و طعام کے نزدیک بھی نہیں پھٹکنے دیتے، اور اسے شبانہ روز
عبادت و اطاعت خداوندی میں ہی مقید رکھتے ہیں۔ میں نے تمام مشقت اور ریاضت اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کی، یہاں تک کہ ارض مقدس میں عرفات کی پہاڑی پر حضرت علیہ السلام سے ملاقات کی، اور بفضل تعالیٰ یہ تائید اس دوران میں نے ان سے اکتساب فیض کیا۔ اس کے بعد میں نے نیا احرام باندھا اور سوئے مدینہ کی جانب چلا، اور وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضری دی، اور 5 سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہا، اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی خاک کے صدقے میں انوار خداوندی کا ظاہری اور باطنی مشاہدہ کرتا رہا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔